اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عباداتک آمین۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 50 سے شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ وَإِذْ اور جب فرقنا ہم نے پھاڑا بِكُمُ الْبَحْرَ تمہارے لیے دریا کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ پھر ہم نے تمہیں نجات دی، وَأَغْرَقْنَا اور ہم نے غرق کیا آلَ فرعون آل فرعون کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے۔ اب اللہ رب العزت فرماتے ہیں دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام قوم والوں کے ساتھ موجود ہیں، زندہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ معجزہ دیا تھا کہ جو ڈنڈا ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا وہ عصا پھینکتے تھے تو اژدہا یعنی سانپ بن جاتا تھا، جب دوبارہ پکڑتے تھے تو پھر وہی ڈنڈے کا ڈنڈا، اور جب ہاتھ بغل میں ایسے رکھ کر یوں نکالتے تو روشن ہو جاتا، اور جب دوبارہ ایسے کرتے تو بالکل اصل حالت میں آ جاتا۔ تو اتنے معجزات دیکھ کر بھی جو لوگ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایمان لے کے آئے، اور وہ موسیٰ اور فرعون کون تھا کہ جو ان کے بچوں کو ذبح کرتا تھا اور بچیوں کو زندہ رکھتا تھا، یعنی پیدا ہوتے ہی جو ہے بچے کو ذبح کر دیا جاتا۔ یہ ہے فرعونیت، یعنی اتنا کمزور کر دو لوگوں کو، اتنا کمزور کر دو کہ کوئی بھی حاکم کے آگے کھڑا نہ ہو سکے، یعنی ان کے بچوں کو ذبح کر، یعنی پہلے دن کا بچہ پیدا ہوتے ہی اس کو مار دیا جاتا تھا۔ اب یہ کتنا بڑا ظلم تھا، لیکن اتنا کمزور کر دیا گیا تھا قوم والوں کو کہ کوئی بھی ان کے احتجاج کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ جس کو کھڑا ہوتا، جو احتجاج کرتا تھا اسے یا گرفتار کر لیا جاتا یا اسے مار دیا جاتا۔ اب وہ لوگ جو غریب لوگ جو لوگ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایمان لے کے آئے، تو جب انہوں نے ہجرت کی تو جب دریا آ گیا تو پیچھے سے فرعون اپنی فوجیں لے کے آ گیا کہ اگر انہوں نے ہمارے خلاف حکومت قائم کر لی تو ہم انہیں یہ نہتے ہیں، ہمارے پاس تو فوج بھی ہے، ہتھیار بھی ہے، گھوڑے بھی ہیں، تو ان کا پیچھا کرو تاکہ ان کو راستے میں مار دیا جائے۔ تو اب جب سکت دریا آ گیا تو قوم والے کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام آپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا کہ آگے چھلانگیں لگاتے ہیں تو دریا ہے تب بھی موت، اور پیچھے فرعون اپنی فوجیں لے کے آ گیا پھر بھی موت۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تمہیں نجات دی۔ اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام قوم کے ساتھ ہیں، لیکن امید یہ کیوں باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ کوئی بھی شخص اپنے نیک لوگوں جو ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کے ساتھ بھی، انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی آپ نے کوئی امید نہیں لگانی۔ فاعل حقیقی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ وَإِذْ اور جب فرقنا ہم نے پھاڑا بِكُمُ الْبَحْرَ تمہارے لیے دریا کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ پھر ہم نے تمہیں نجات دی، وَأَغْرَقْنَا اور ہم نے غرق کیا آلَ فرعون آل فرعون کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے کہ یہ قوم والے جن کو یہ یقین ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نجات دیں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کے سامنے دریا کو پھاڑا، دریا نے رستہ دیا، یہ لوگ وہاں سے پار ہوئے، اور فرعون ان کا پیچھا کرتا ہوا آیا۔ جب وہ درمیان میں پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے دریا کو ملنے کا حکم دے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے غرق کیا آل فرعون کو، ہم نے بچایا تمہیں، اور یہ سارے کام تم دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ اور جب وعدنا ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلۃً راتوں کا، ثم اتخذتم پھر تم نے بنا لیا العجل بچڑے کو، من بعدہ بچڑے کو معبود، من بعدہ اس کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم تھے ہی ظالم۔ اب یہ باتیں کیوں بتائی جاتی ہیں؟ آج ہم کسی کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو آگے سے یہ کہتے ہیں کہ حاجی صاحب آپ وہ پرانی کہانیوں پر لگے ہوئے ہیں، جب بھی بات کرتے ہیں آپ موسیٰ علیہ السلام کی بات شروع کر دیتے ہیں، جب بھی بات کرتے ہیں آپ فرعون کی بات شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ آج تو لوگ چاند پر پہنچ گئے تو آپ پرانی قصے کہانیاں سنا رہے ہیں، تو یہ کہانیاں قصے نہیں ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہدایت ہے، اس میں ہمارے لیے بڑی عبرت ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے جب سے اللہ نے کائنات بنائی ہے، انسان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی کسر چھوڑی نہیں،
انبیاء علیہ السلام بھی بھیجے، کتابیں بھی بھیجی، معجزات بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے پھاڑا تمہارے لیے دریا کو، اور ہم نے تمہیں بچا لیا، اور ہم نے ڈبو دیا فرعون کو، اور تم دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ اور جب وعدنا ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلۃً راتوں کا، ثم پھر اتخذتم تم نے بنا لیا العجل بچڑے کو معبود من بعد اس کے بعد، وانتم ظالمون اور تم تھے ہی ظالم۔ اب جس وقت دریا پار کر لیا تو اب وہ لوگ کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں، آپ کوئی ہمارے لیے لکھی ہوئی شریعت لے کے آئیں جس پر ہم اس کو پڑھیں اور اس پر عمل کریں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلایا۔ تو جس وقت موسیٰ علیہ السلام گئے کوہ طور کے اوپر تو پیچھے سے دیکھا قوم والوں نے کہ موسیٰ علیہ السلام ہم میں موجود نہیں، تو انہوں نے ایک اس بیچ میں سانوری تھا تو اس نے لوگوں کا زیور اکٹھا کر کے اور اس میں تھوڑی سی مٹی ڈالی تو اس کو تپایا تو ایک بچڑا سا بن گیا جس میں گائے کی آواز آتی تھی۔ جس طرح آج آپ کوئی کھلونا لینے جائیں تو اس میں کبھی میوزک بھرا ہوتا ہے، کبھی کچھ بھرا ہوتا ہے، تو وہ سانوری کہنے لگا کہ یہی تمہارا معبود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بھول گئے ہیں، تو لوگ جو ہیں اس کو چھوڑ کر اس کو پوجنے لگے، سارے نہیں کچھ لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اصل بات کیا ہے، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم تھے ہی ظالم، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری تربیت کے لیے کوئی کسر چھوڑی نہیں، انبیاء علیہ السلام بھی بھیجے، معجزات بھی دیے، فرعون کو تمہاری آنکھوں کے سامنے غرق بھی کیا، دریا نے تمہارے سامنے اللہ کے حکم کے اوپر تمہیں رستہ بھی دیا، پھر بھی تم اللہ پر بھروسہ کرنا نہیں چاہتے۔ جس طرح آج اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کس طرح انکار کرتے ہو اللہ کا، تمہیں دیکھو تمہیں کس نے پیدا کیا اور تم سے پہلے والوں کو کس نے پیدا کیا۔ یہ سارے معجزے ہیں جتنے انسان بیٹھے، بات سمجھ آ گئی؟ تو جس طرح اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے ان باتوں سے سمجھایا، جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت یہ قرآن دے کر اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دے کر بھیجا، اب قیامت تک کے لیے ہے، یعنی جتنا بھی انسان سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کر لے، یہ اس کے لیے ہدایت کا سبب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے کوئی کسر چھوڑی نہیں کہ تم نے ذرا سا موسیٰ علیہ السلام کو موجود نہیں پایا تو تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، یعنی اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیز اسی سے تم نے امیدیں لگا بیٹھے۔ جس طرح آج آپ نے دیکھا ہوگا لوگ کالے کالے دھاگے پہنتے ہیں، یہ آپ سوزوکی رکشوں پر دیکھیں ٹلیاں لٹکی ہوئی ہیں، کسی نے آپ دیکھیں کوٹھیوں پر دیشکیاں باندھی ہوئی ہیں، کسی نے جتی باندھی ہوئی ہے۔ تو اللہ سے ان کو کوئی امید نہیں، جس اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا، جس اللہ تعالیٰ نے ان کو آنکھیں دی، جس اللہ تعالیٰ نے ان کو آنکھیں دی، جس اللہ نے صحت دی، جس اللہ نے بیویاں بچے دیے، اس سے ان کو امید نہیں ہے۔ تو بے جان چیزوں سے، دھاگے سے امید لگائی ہوئی انہوں نے، کڑوں سے امیدیں لگائی ہوئی ہیں، دیسکیوں سے امیدیں لگائی ہوئی جو بے جان، یہ تو بت پرستی ہے، مشرکانہ عمل ہے یہ، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی بندگی ہرگز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ تم تھے ہی ظالم، اللہ تعالیٰ نے تمہاری ہدایت کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی، ہر قسم کا اللہ تعالیٰ نے معجزہ بھی دیا، انبیاء علیہ السلام بھی بھیجے، لیکن اصل بات کیا ہے کہ تم ہو ہی ظالم، تو تم اللہ کی بات سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ آج بھی معاشرے میں آپ دیکھیں پوری دنیا میں ایک واحد تعلیم ہے قرآن اور حدیث کی جو انسان فری دی جاتی ہے، لیکن اللہ کی بات کو سمجھنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اصل بات یہ کہ تم ہو ہی ظالم، یعنی تم اپنی جان پر ظلم کر رہے ہو، اللہ کی بات کو نہ سمجھ پر، ایمان نہ لا کر اپنی جان پر ظلم کر رہے ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔